میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی تو وہ ڈر گیا، اور ہے بھی خواب ایسا کہ ڈر جانے والا۔ تب اس نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی، ڈر گیا، تو اس بلا سے پوچھا کہ تجھ سے جو ہے چھٹکارا کیسے ہوگا، تجھ سے نجات کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو بلا کہنے لگی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت سے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اب بڑھتے ہیں کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی میں ہم سے اپنا کیا خواب بیان کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد حسن بھیا سے بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مردہ خواب میں کھانا مانگے تو وہ کیسا ہے؟ مردہ خواب میں کھانا مانگ رہا ہے تو کھانا دے دیں، اسے نہیں دیں؟ جی، تعبیر کیا ہوگی اس کی؟ دیکھیے، مردے کا خواب میں کسی چیز کا طلب کرنا، جیسا کہ کھانے کی انہوں نے مثال دی، بلکہ خوابی بیان کیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جو فزیکلی کھانا ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہی کھانا نہ مردے کو پہنچایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پہنچا سکتا ہے۔ تو اس کی تعبیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مردہ اگر کوئی چیز طلب کر رہا ہے تو اسے ایصال ثواب کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ کھانا جسمانی تقویت کے لیے ہوتا ہے، اب قبر کے اندر جسم کی تقویت کی تو کوئی صورت نہیں ہوتی، اب اس کو نیکیاں چاہیے ہوتی ہیں، کوئی ایسی شے اس تک پہنچائی جائے کہ جو اس کو مفید ثابت ہو۔ تو ایصال ثواب کیجیے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کھانا ہی بنا لیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم جو وہ ایصال ثواب کریں گے، فاتحہ خوانی کریں گے، ہمسایوں کو آپ نے کچھ پیش کر دیا، آپس میں بھی کھا لیا، کسی غریب کو کچھ حصہ دے دیا، تو انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی نیک عمل کر کے انہیں ایصال کر دیں فوت شدہ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ثواب کی، اس ایصال ثواب کی برکت سے اس مردے کو فائدہ پہنچائے گا۔ بھائی، کسی کے عزیز کا انتقال ہو گیا، جیسے والدہ کا انتقال ہو گیا، دادی کا انتقال ہوا، اور دادی خواب میں آ کے کہتی ہیں کہ ان کو جیسے اپنی زندگی میں کشمیری چائے پسند تھی، تو کہتے ہیں کشمیری چائے، تو جس نے خواب دیکھا ہے نا، بولے اب کشمیری چائے جو ہے اس کا ایصال ثواب کیا ہے، تو کوئی بریانی مردہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس قسم کی، تو کیا بات ہوگی کہ خواب میں یہ نظر آیا کہ ثواب تو ثواب ہے نا، ٹھیک ہے، چائے کا ثواب الگ اور بریانی کا ثواب الگ پہنچے گا، کسی اور شکل میں پہنچے گا، ایسا تو نہیں، اصل ہے ایصال ثواب۔ اب وہ کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، تو اس کا جو صورت ہے پہنچنے کی وہ ثواب ہے، نیکیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرہ۔ تو ہم نے آپ کی خواب کی تعبیر بتائی، اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مزید اسلامی میں ہم سے کیا اپنا خواب ڈسکس کر رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جاوید عزیز اتاری ضلع وہاڑی سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا کہ رات کو میرے گھر میں بجلی گری، بجلی گرنے سے کسی انسان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس میں درخت کی ٹہنی گرتی ہے بہت بڑی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، مجھے پلیز اس کی تعبیر بتا دیں۔ جی پلیز ان کے خواب کی تعبیر بتانی ہے۔ جاوید بھائی کا خواب ہے بجلی گری ہے گھر کے اندر اور نقصان نہیں ہوا، لیکن کوئی درخت کو نقصان ہوا ہے، ٹہنی ٹوٹی ہے۔ آزمائش ہو سکتی ہے، اچھا، خاص طور پر جیسے ہم نے بادل کے بارے میں بتایا تھا، گرج چمک ہے، اس کے اندر سے بجلی کڑکی ہے اور وہ گری ہے کسی جگہ پر، تو یہ کسی آزمائش کی علامت ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کیجیے، خاص طور پر 5 وقتہ نماز کے بعد، اور بالخصوص اس نیت کے ساتھ راہ خدا عز و جل میں کچھ صدقہ کر دیجئے کہ اگر اس خواب کا کوئی برا اثر ظاہر ہونا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ فرمائے، اور پھر آپ مطمئن رہیے انشاءاللہ عز و جل کسی بھی نقصان سے آپ
ضرور محفوظ رہیں گے۔ ایک مدنی پھول آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا نا کہ اگر جیسے خواب کی تعبیر پتہ چل جاتی ہے کہ صحیح نہیں ہے تو امید یہ رکھے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ توکل رکھے، یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے گا، سبحان اللہ، تو انشاءاللہ عز و جل وہ پھر خواب کے برے اثر سے واقعی حفاظت میں رہے۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ مدنی پھول بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ جب آپ کی خواب کی تعبیر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے آپ کے حق میں تو دعا کیجئے، ٹھیک ہے، دعا سے معاملات جو حل ہو جاتے ہیں، صدقہ دے دیجیے، بری بلائیں سے جو حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو جو خواب کی تعبیر بھی بتائی جا رہی ہیں، جو مدنی پھول بھی بیان کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے رہیے۔ جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظفر خان، حویلی لکھا، ضلع اکاڑا، تحصیل دیپال پور سے بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے ایک خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی میں نے 12 ربیع الاول کی پہلی رات کو خواب دیکھا کہ میں کھڑا ہوا ہوں تو آسمان پر مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک آسمان میں لکھے ہوئے نظر آئے۔ تو میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ آسمان کی طرف دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں کبھی کسی دوست کو فون کرتا ہوں، کبھی کسی کو فون کرتا ہوں تو میں ایک ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہوں۔ جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک جو ہے وہ بلب کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جی مجھے اس کے بارے میں تعبیر پوچھنا۔ جی، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اللہ اکبر، رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤں، مرشد پیا کے قربان جاؤں، جنس نے سکھایا نام محمد۔ تو ماشاءاللہ عز و جل آسمان پہ یکم ربیع النور شریف کو انہوں نے لکھا ہوا دیکھا خواب میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا نام جگمگا رہا ہے۔ جی اس سے پہلے میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، جیسے ہم نے ایک سلسلے میں بات کی تھی کہ آج کل جو ہے وہ ماحول کے مطابق خواب نظر آتے ہیں نا۔ اب دیکھیں انہوں نے ویڈیو بنائی، موبائل نکالا، ویڈیو بنائی، تو اب پہلے کے لوگ جو ہے وہ کچھ اور کیا کرتے ہوں گے، آج کل ڈیجیٹل خواب نظر آ رہے ہیں، جدید خواب نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنا یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی زیارت کرنا یہ بہت ہی مبارک ہے، اور جس طرح سے انہوں نے بیان کیا بڑا واضح نام نظر آیا، بلکہ جگمگاتا ہوا نام نظر آیا، تو مبارک ہوتا ہے۔ یہ خواب بہت ہی واضح ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی آپ کو اس کی برکت منفعت عطا فرمائے گا۔ تو ماہ ربیع النور شریف کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیجئے اور ایک اچھی سی نیت بھی کر لیجئے۔ اتنا پیارا خواب آپ نے دیکھا ہے، 12ویں کے دن تک انشاءاللہ عز و جل روزانہ ہی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، رات کو عشاء کے بعد آج بھی ہوگا، تو کم از کم جتنے دن باقی ہیں ان دنوں میں باقاعدگی کے ساتھ شکرانے کے لیے اول تاخیر مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کو مزید برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اور آپ آئیں تو فیضان مدینہ، آپ جیسی اسٹاپ سے آپ انٹری ماریں گے، اپنے فیضان مدینہ کی طرف چلنا شروع کریں گے تو آپ کو ایک دل کی کیفیت نا الگ ہی ہو جائے گی، کہ روشنی روشنی، نوری نور، اور ایک تعداد ہے جو 12 دنوں کے لیے یہاں پر حاضر۔ تو ایک طرح سے ہم میزبان بھی ہو گئے نا، باب المدینہ والے تو میزبان بھی ہو گئے، تو مہمان آ جائیں اور میزبانوں کا نہ پتہ ہو تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے نا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین جو باب المدینہ میں رہتے ہیں وہ فیضان مدینہ میں آئی ہے، اور دیکھیں تو یہاں پر آ کے اسلام میں کوئی ہند سے آیا ہوا ہے، کوئی یو کے سے آیا، امریکہ سے بھی اسلام میں آئے ہوئے ہیں، قافلے آئے ہوئے ہیں، تو ان سے ملاقات کیجئے۔ اور یہ ہے کہ یہ مسافر ہیں، رائے خدا عز و جل کے مسافر ہیں، ان سے اپنے لیے بھی دعا کے لیے کہیے۔ تو آپ آئیے فیضان مدینہ میں، یہاں پر آئیے، جھنڈے بھی لے کے جائیے، رسائل بھی لے کے جائیے، لائٹنگ لے کے جائیے، اپنے گھروں کو سجائیے۔ بس یہ 12 دن جو ہے نا، بس میں مدینہ مدینہ نعتیں چلتی رہے، مدنی چینل چلتا رہے، خوب زبردست قسم کا انشاءاللہ عز و جل اس سال بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی مزید خواب۔ میں سگودا سے فیصل بول رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اپنا خواب میں کہ مور ہے اور وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے، اپنا اس کی تعبیر مجھے بتا دیجیے۔ شاید مور کا تذکرہ کیا ہے اور وہ مور جو ہے پڑھ رہا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جی لگتا ہے یہ بھی ماحول کا ہی اثر ہے، 12ویں کے دن ہے تو کسی کو نام محمد نظر آ رہا ہے پچھلی ہی کال میں، اور یہ کال جو ہے وہ درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو اچھا خواب ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر جو ہے وہ تو تمام ہی مخلوقات کرتی ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک آپ نے پڑھتے ہوئے دیکھا،
تو اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے۔ چلیں جی، آپ کے خواب کی تعبیر ہم نے بتائی کہ آپ کا خواب اچھا ہے کہ مور ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مقدس والے مہینے میں، پیارے پیارے مہینے میں، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، کم از کم 313 مرتبہ تو پڑھیں نا، کم از کم 313 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے، درود السلام ہے، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور صلی اللہ تعالی علی محمد، جو آپ کو آسانی سے آپ ادا کر سکیں ادائیگی کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، تو اس کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے اسلام میں ہم سے اپنا خواب کیا بیان کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری باجی نے خواب میں دیکھا ہے کہ بارش اور بھینس۔ باجی نے خواب میں دو چیز دیکھی ہیں، ایک بارش دیکھی ہے اور ایک بھینس۔ بارش کی تو بہت ساری تعبیریں ہیں، اور خاص طور پر اس کی تعبیر علم سے کی جاتی ہے۔ اگر ان کا ایسا کوئی مشغلہ ہے، علم سے متعلق ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کو علم میں برکت نصیب ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کی ہمشیرہ کے ہاں رزق کی تنگی کا سلسلہ ہے، کچھ مشکلات ہیں، اگر گھر کے اندر کچھ ہاتھ تنگ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وسعت رزق کے اندر جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ اسی طرح برکت کی بھی علامت ہوا کرتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے خواب دیکھنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ اور جو جانور کا آپ نے بیان کیا، تو حلال جانور کا دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی منفیت ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو دونوں خواب بڑے ہی اچھے ہیں، اپنے ہمشیرہ کو اس کی تعبیر آپ بتا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ اچھا، یہ بھی ہم بات معلوم کرتے جائیں گے آپ سے کہ جیسے کہ مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی پیارا مہینہ ہے، اور ایک مدنی ماحول بنتا چلا جا رہا ہے گھروں میں بھی اور گفتگو میں بھی۔ جو نماز نہیں بھی پڑھتا وہ ان دنوں کا ادب و احترام کی وجہ سے مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، اور کوئی بری بات منہ سے نکالنا، یار آج مقدس دن ہے، یار پیارا دن ہے، پیارا مہینہ ہے، ایسی باتیں تو نہیں کرو یار، آج کے دن تو کم از کم جھوٹ نہیں بولو، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ آج کے دن کسی دن نہیں جھوٹ بولنا چاہیے، لیکن اس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم آج جو خواب لے رہے ہیں اور اسلام میں جو ریکارڈ کروا رہے ہیں، تو اس میں یہ کہ بڑے پیارے پیارے خواب نظر آ رہے ہیں۔ کوئی مور کو درود پاک پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور اس کہ اس نے آسمان پر پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا۔ اچھا، ہم یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی شخص خواب میں جیسے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل، چونکہ ہر سلسلے کے اندر ہم ایک مدنی گلدستہ آپ کے لیے تیار کرتے ہیں، تو آج ہم نے الگ سے کوئی مدنی گلدستہ تو تیار نہیں کیا، لیکن ہم نے یہ نیت کی ہے کہ مختلف انبیاء کرام کو خواب میں دیکھنا کیسا، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے بارگاہ میں کچھ معلومات عرض کریں گے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیکھنا بڑا ہی مبارک ہے، اور اس کی دو بڑی بنیادی تعبیریں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں کہ اگر کسی نے حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، تو اگر وہ ایسا شخص ہے کہ جو منصب کے لائق ہے، بادشاہت کے لائق ہے، وزارت کے لائق ہے، کسی بھی عہدے کے لائق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ عہدہ عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور اس پر بزرگوں نے لکھا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں جب پیدا فرمایا اور بھیجا، تو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ تو خلافت چونکہ ایک عہدہ ہے، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا یہ عہدے کی علامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور بڑی ہی پیاری اس کی تعبیر ہے کہ آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا وسعت علم کی بھی دلیل ہے۔ اچھا، اور وہ بھی ایک آیت کریمہ سے اس کا ریفرنس لیا گیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو اشیاء کے نام جو ہے وہ تمام اشیاء کے نام سکھائے گئے۔ تو علم یہ آپ کا چونکہ ایک خاصہ ہے، تو آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا علم کی بھی دلیل ہے۔ اللہ ایسا کرنا کرے کہ ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کی زیارت سے مستفید ہوں۔ انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، مکہ مدینہ کی زیارت یہی کرتے ہیں، زیارت زندگی ایسی گزر جائے۔ ہوتا ہے نا، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ اچھا، یہ بات تو ہی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اگر کوئی دیکھتا ہے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں زیارت کرتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کرنا
اس کی ایک تو تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بڑی طویل عمر عطا فرمائے گا. ٹھیک. تو اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھے تو طویل عمر اس کی تعبیر ہے، تو عافیت اور نیکیوں بھری عمر کی دعا بھی کرے کہ طویل عمر ہے لیکن گناہوں بھری ہے تو وہ اچھا نہیں ہے. تو جب بھی دراز عمر کی دعا کریں تو خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ اور نیکیوں بھری اس کی دعا کرنی چاہیے. ایک تو اس کی یہ تعبیر ہے. دوسری اس کی بڑی پیاری تعبیر یہ ہے کہ ایسا شخص جو نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو وہ اپنے اہل خانہ کی طرف سے، اپنے قبیلے کی طرف سے مخالفت کو پائے گا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی اسے فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرمائے گا. ماشاء اللہ عز و جل. تو یہ ہے کہ اور بھی انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہم آپ سے انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن ناظرین بھی منتظر ہوں گے کہ ہم نے جو خواب ریکارڈ کروایا ہے وہ اس کی کال چل جائے. تو چلاتے ہیں آپ کی کال اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام ہم سے اپنا کیا خواب بیان کر رہے ہیں. جی. میرا نام محمد فراد اتاری ہے، کراچی سے میرا تعلق ہے. گزشتہ دنوں میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک پنجرے کے اندر 2 کالے کبوتر قید ہیں اور ان دونوں کالے کبوتروں کے سر پہ تاج بنے ہوئے ہیں اور وہ میرے ایک پھپھی زاد بھائی نے پنجرے میں قید کیے ہوئے ہیں. اور میں انہیں دیکھ کر کہتا ہوں کہ یار یہ تم نے کب سے یہ شوق کر لیا، تم نے کیوں یہ کبوتر قید کیے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے نہیں، میرے چھوٹے بھائی نے پالے ہوئے ہیں. میں اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اور آپ کا یہ سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے، یہ تو ہفتے میں روز آنا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ عز و جل فرحات بھائی آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. اچھا بھائی، یہ خواب دیکھا کبوتر، ٹھیک ہے، کبوتر ہے اور تاج پہنا ہوا ہے، پھر وہ کچھ شکایت بھی ہوئی خواب میں کہ میں نے کوئی پالے ہیں تو وہ اس کے ہیں. جی. روز خواب دیکھتے ہیں تو سلسلہ روز ہونا چاہیے. جی. بہرحال چونکہ ان اسلام بھائی کو میں جانتا ہوں اور کچھ ایسی معلومات ہیں، دیکھیے وہ جو ہم عرض کرتے ہیں نا کہ اگر آپ اپنے حوالے سے کچھ تفصیلات ہمیں بتا دیں گے تو تعبیر کا بیان کرنا جو ہے وہ زیادہ قریب ہوگا. تو ان کا کچھ ایسا تعلق ہے پرندوں وغیرہ کے حوالے سے، مجھے کچھ اس طرح کی معلومات ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ اس طرح کے کام سے متعلق ہوں تو خواب میں وہی چیز ان کو نظر آ گئی. البتہ ویسے کبوتر کا دیکھنا جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، کوئی شوق نہ ہو یا پرندوں کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہ ہو، تو کبوتر جو ہے وہ بیٹے کی علامت ہوا کرتا ہے. اور مزید بھی اس کی ہیں فرزند ہے، اسی طرح غلام بھی ہے، پھر اور اس کی مختلف کیفیات سے اس کی تعبیر بدل بھی جاتی ہے. تو بہرحال وہ مطلق ہے، لیکن ان کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے عمومی حالات سے متعلق ہے. چلیں جی، آپ کے خواب کی تعبیر ہم نے بتائی کہ اس کی تعبیر یہ ہے، کبوتر نظر آیا. اچھا، آپ اکثر بتاتے ہیں کہ یہ بات چیت ہوتی ہے تو اس کی اور بھی تعبیریں ہیں، لیکن آپ ایک تعبیر کا انتخاب کر لیتے ہیں، وہ تعبیر بتاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی جس طرح کے اور بھی تعبیر ہمیں پتہ چل جائیں، ایک ساتھ بتا دیں؟ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب خواب بیان کرنے والے نے اپنے خواب کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی ہوتی. اب مطلقاً جیسے مثال ہے، خواب میں دیکھا چاند نظر آیا، ٹھیک ہے، اب اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اب آگے پیچھے دائیں بائیں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے. صحیح. تو پھر چاند دیکھنے کی تعبیر بیان کر دی. اب اس کے بعد جو اس کی تفصیل ہوتی ہے تو وہ پھر خواب کے مختلف ہونے کے ساتھ ہوتی ہے کہ چاند دیکھا اس کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے، چاند کو دیکھا روشن ہے، چاند کو دیکھا اس کو گہن لگا ہوا ہے، یا چاند کو دیکھا کہ وہ ستاروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے. اب وہ جب اس کی کیفیات مختلف ہو جائیں گی تو پھر وہ دیگر جو اس کی تفصیلات ہیں وہ اس سے متعلق ہوتی چلی جائیں گی. تو جب کوئی ناظرین اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور اپنی اس کے ساتھ تفصیل بھی بیان کرتے ہیں تو پھر وہ جو وضاحت والی تعبیریں ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہے. اور مطلقاً عموماً جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا، تو پھر اس کی جو 1-2 جو یوں سمجھیے کہ اولاً جو اس کی تعبیرات ہوتے ہیں وہی بیان کی جاتی ہیں. تو بھائی جب آپ کو خواب پورا نظر آیا ہے نا، صحیح نظر آیا ہے کہ بھائی یہ چیز دیکھی ہے، مور نظر آیا ہے، مور کہاں کھڑا ہوتا، مور کے ساتھ اور کیا کیا چیز ہے، جب خواب آپ نے پورا صحیح دیکھا لیکن کال میں آپ نے جو ہے وہ کٹ لگا دی کہ یہ ایسی مور دیکھا، تو آپ پورا خواب بتائیے کہ بھئی ہم نے یہ منظر تھا، یہ وقت تھا جب اٹھے، جیسے آپ کو یاد ہے، جتنا یاد ہے پورا. میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دینا چاہوں گا، یہ کال ریکارڈ کرنے سے پہلے آپ اپنا خواب جو ہے کسی صفحے پہ لکھ لیجئے،
لیکن اتنا طویل بھی نہیں لکھ دیجیے گا کہ وہ آپ معذرت کرنی پڑ جائے. 2 لائن کے اندر مختصر اور جامع آپ لکھ لیجئے اور آپ اپنی کال جو ہے ریکارڈ کروائیں. تو میرے خیال میں یہ اچھا ہو جائے. جب کال مل جاتی ہے تو بس اوقات جو ہے وہ الفاظ نہیں کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں. ہاں الفاظ نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ لائن آپ کی ڈراپ ہو جاتی ہے, کٹ جاتی ہے. تو بہرحال اچھے انداز سے اور وقت وغیرہ کے ساتھ ہمیں اپنے خواب بیان کیے جب کہ یاد ہو تفصیل. ہاں جب کہ یاد ہو, اپنی طرف سے نہیں یوں بھی ہوا تھا یوں ہوا تھا, پھر وہ صحیح بات نہیں ہے. چلیں جی مزید ہمارے اسلام ہم سے کیا خواب کی تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان اتاری لیا سے عرض کر رہا ہوں. میرے بھائی نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سائیکل پر جا رہا ہے اور 7 اونٹ بیٹھے ہوئے سڑک کے کنارے پر, اور ایک اونٹ نے ایک سائیکل کا ٹائر جو ہے وہ پکڑ لیا اور بعد میں اس کا ایک بازو بھی اپنے منہ میں لے لیا. تو اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں. میرا نام محمد ظفر اقبال ہے. میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر رہا ہوں. اس کی تعبیر کیا ہے؟ دونوں اونٹ سے متعلق ہیں. اسلامی بھائی جا رہے ہیں سائیکل پر اور اونٹ نے ٹائر پکڑ لیا, پھر جو ان کے بھائی کو بھی نقصان پہنچایا. تو پہلے ان کی تعبیر بتائیں پھر دوسری کی طرف آتے ہیں گوشت تقسیم کرنا. ہاں تو جو پہلا خواب جس نے دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے ان کو بیماری کا سامنا کرنا پڑے. کوئی ان کے لیے جسمانی آزمائش جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیماری سے عافیت کی دعا بھی کیجیے اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کر کے تعویذات بھی حاصل کر لیجیے. اور دوسرا جو انہوں نے بیان کیا کہ اونٹ کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے گوشت کو جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں, تو یہ کوئی نیک کام کی توفیق ملنے کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا. دونوں کے لیے میرا مدنی مشورہ ہے کہ مدنی قافلے میں اگر سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بیماری سے بچنے کے لیے دعا کی جلد قبولیت کی بھی امید ہے, اور نیکی کے کام میں رغبت, جلدی, استقامت اور خود بھی نیک کام کرنا, دوسروں کو بھی ترغیب دینا انشاءاللہ عز و جل انہیں ضرور ملے گا. کیا ہی خوب ہو کہ اگر 12ویں ہی کے مہینے میں نیت کر لیں اور سفر بھی اختیار کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل بڑا ہی مبارک ثابت ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو بھائی اچھی نیت ہی کیجئے. یہ وہ لمحے جو زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. آج آپ کو کوئی کہنے والا ہے اور کوئی نیکی کی دعوت دینے والا نہیں ہے تو آپ کیا عمل کریں گے ہم؟ تو اگر کوئی ہمیں کہتا ہے, کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں کوئی بتانے والا تو ہے, کوئی کچھ کہنے والا تو ہے. تو بڑی پیاری بات ہے. تو آپ جو نیتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اس کو قبول کیجئے اور اس کو عملی جامہ بنائیے. اچھا آتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف. حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے. تو اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا, ایک تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے گا. اچھا خواب ہے, دنیا سے بے نیازی ہوگی, بے رغبتی ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بڑے کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا. اچھا. اور عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہونا اور نیکی کی توفیق ملنے کی بھی علامت ہے. سبحان اللہ. چلیں جی. اچھا یہ بتائیے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اگر کوئی خواب میں زیارت کرتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ آپ کے حالات کے مطابق اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے, اور وہ ہے کہ جس علاقے میں اس شخص نے خواب دیکھا تو وہاں کا کوئی بھی ظالم حکمران جو ہے اس کا انتقال ہوگا. تو چونکہ موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایک بڑا ہی طویل واقعہ ہے فرعون کے ساتھ جو ہوا, تو اسی سے اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے اور دیکھنے والے کے لیے یہ اس کی تعبیر ہے. چلیں جی جزاک اللہ خیرہ. اچھا ہم آتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے خوابوں کی تعبیر کی جانب. دیکھتے ہیں ہمارے اسلام میں ہم سے مزید کیا اپنا خواب بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سیدھا حسین ہے. میں نے اپنا کعبہ کی طواف کر رہا تھا. خواب میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا. ماشاء اللہ, ہمت کیجئے, دعا بھی کیجئے. اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں بھی آپ کو طواف کعبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. عملی طور پر کوشش بھی کریں, بڑا ہی مبارک اور پیارا خواب ہے. چلیں جی آپ کو مبارک ہو. مزید دیکھتے ہیں اسلام میں ہم سے اپنا کیا خواب ڈسکس کر رہے ہیں. سنائیے کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وقاص اور میں پاک پتن سے بول رہا ہوں. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرا ایک تو دانت ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا مجھے اکثر نہر دکھائی دیتی ہے پانی والی. تو خواب کی تعبیر بتا دیجیے گا. دانت ٹوٹ گیا اور اکثر جو ہے نہر دکھائی دیتی ہے. کون سا دانت ٹوٹا ہے, اوپر کا نیچے کا, یہ نہیں بتایا وقاص بھائی آپ نے؟ چلیں. اور نہ ہی یہ بتایا کہ
ज़मीन पर गिरा या हाथ में गिरा। अच्छा, ये भी बताना तो बहरहाल तफसील मालूम नहीं है। तो अब ये है कि मुतलकन इसकी जो ताबीर है वो किसी अज़ीज़ के इंतकाल से की जाती है। तो अगर कोई ऐसा सिलसिला हो तो तब दराज़ी उम्र बिल खैर के लिए आप दुआ कीजिए। नहर का पानी अगर साफ़ शफ़ाफ़ देखा है तो मुबारक है, और अगर गदला है, उसमें कुछ गंदगी है, कुछ इस तरह का है, तो फिर वो ताबीर एतबार से बेहतर नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दोनों ख्वाबों के हवाले से आफ़ियत और खैर की दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बुरे असर से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मज़ीद देखते हैं हमारे इस्लाम में अपना क्या ख्वाब जो है रिकॉर्ड करवाया है। सर ये हमारी जो घर वाली है ना, इनको ख्वाब आती है तो सांप नहीं है ये नजर आता है। सांप जी, एक मरतबा बातचीत हो रही थी हमारी, अक्सर बातचीत होती है कि हम इस नतीजे पे पहुँचे कि लोगों को सबसे ज़्यादा ख्वाब में सांप नज़र आता है। तो सांप हर सिलसिले में आ ही जाता है, ऐसे नहीं आता, लेकिन शायद इसकी वजह जो है वो आपस की दुश्मनियाँ भी हैं। मुआशरे में आपस में एक दूसरे से हसद करना, कीना, बुग़्ज़ रखना, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। तो चूँकि इसकी ताबीर जो है वो दुश्मन से की जाती है, किसी भी नुकसान वाले पहलू से की जाती है, नुकसान पहुंचाने वाले शख्स से की जाती है, तो घबराइए नहीं। इनकी आवाज़ में थोड़ा घबराहट महसूस हो रही थी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आफ़ियत के लिए दुआ कीजिए, और तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके हासिल कर लेंगे तावीज़, तो इंशाअल्लाह हिफाजत रहेगी और नुकसान से भी आप महफूज रहेंगे। जी, तो प्यार मोहब्बत वाला सिलसिला हो, अगर कुछ रंजिशें चल रही हैं रिश्तेदारों से, एक कि हम यहाँ नहीं आएंगे, उनके घर नहीं जाएंगे, तो ऐसा माहौल होगा, वैसा माहौल होगा, ये अच्छा माहौल को, ये मदनी माहौल बनाइए। और ये बहुत ही प्यारा मुक़द्दस वाला महीना है, तो इस महीने के सदक़े में, ये जो मुतबर्रिक दिन चल रहा है, इसके सदक़े में सब कुछ भूल जाइए, ठीक है, माफ़ कर दीजिए। ये कि आज हम किसी को माफ़ करेंगे तो आखिरत में इनाम पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो ये कि अच्छी अच्छी नीयतों के साथ जो है मदनी चैनल देखिए, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ मुलाकात कीजिए। अब कोई नाराज़गी है, आप लेके चले आएँ, कुछ झंडियाँ ले लें और मदनी झंडे ले लें, बोले ये लेकर आया हूँ आपकी खिदमत में, उसे घर पर लगा दें, तो इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा माहौल बनने की उम्मीद है। मज़ीद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इमरान अत्तारी खानेवाल से बोल रहा हूँ, और रात को मुझे ख्वाब में नजर आता है जिस तरह मैं किसी ट्रेन में जा रहा हूँ, हाँ अक्सर नजर आता है, और वो ट्रेन स्टेशन आता है, मैं उतर जाता हूँ ट्रेन से, ट्रेन चल पड़ती है, मैं उसके पीछे पीछे भागता हूँ, तो फिर वो ट्रेन मुझे नहीं मिलती, वो निकल जाती, फिर मैं दूसरी ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे अक्सर ये नजर आता है, इसकी ताबीर बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अक्सर जो है ट्रेन नज़र आ रही है, उतर जाते हैं, फिर बोलते हैं उतरे क्यों, फिर चलें उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। इमरान भाई ट्रेन में सफ़र करने के शौकीन या अक्सर करते हैं, लेकिन ये तो असद भाई बताएंगे, क्या ताबीर है असद भाई, ट्रेन नज़र आ रही है? या तो वाकई इनका सफ़र रहता है या कोई ऐसा वाक़या इनके साथ हुआ हो शायद, तो वो जहन में नक्श हो जाता है बाज़ औक़ात, और वही चीज़ फिर बार बार नज़र भी आ जाती है, तो इसकी कोई ताबीर बयान नहीं की जा सकेगी। एक नॉर्मल हालात वगैरह वाक़यात से मुताल्लिक़ है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। चलें जी, आप परेशान ना हो। अच्छा, हम दोबारा आते हैं अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की तरफ, और मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे सिलसिले का वक्त भी अख्तिताम हो रहा है। अच्छा, कोई हज़रत यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत करता है, तो इसकी ताबीर क्या होगी? इसकी ताबीर में बहुत सारी चीज़ें बयान की गई हैं, और उसमें से एक ये है कि करीबी लोगों की तरफ से बहतान और तोहमत लगने की ये अलामत है, क्योंकि आपके साथ ऐसा मामला हुआ था, तो वही चीज़ बयान की गई। और दूसरी इसकी ताबीर ये भी है कि जो शख्स देखे कि ख्वाब में सैयदना यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसने ज़ियारत की है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसे आज़माइशों के बाद कामयाबी अता फ़रमाएगा। तो चूँकि आपके साथ ये मामला भी दरपेश हुआ था इस तरह का, तो वो ख्वाब के अंदर देखने वाले के साथ भी ऐसी ही ताबीर ज़ाहिर होगी। चलें जी, हमने इस ख्वाब की ताबीर भी मालूम हो गई हमें। अब आते हैं आप लोगों की जानिब। जी देखिए हमारे इस्लाम में हमसे क्या ख्वाब जो है बयान कर रहे हैं। मैं इस्लाम भाई की खिदमत में एक ख्वाब अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ रात को ख्वाब में देखती है कि वो रात के वक़्त सैन में सोई होती है। इतने में एक ऊँट आ जाता है जो मेरी वाइफ पे हमला करने की कोशिश करता है। मेरे अम्मी अबू फौत हो चुके हैं, वो आके मेरी वाइफ से कहते हैं कि आप अंदर कमरे में चली जाओ,
تاکہ آپ اونٹ سے بچ سکو۔ تو میں اور میری وائف کمرے میں آ جاتے ہیں اور میری چھوٹی بہن جو شادی شدہ ہے وہ میری وائف سے کہتی ہے کہ بھابھی یہاں بیٹھ جائیں، آپ کو اونٹ کچھ نہیں کہے گا۔ آگے وائف ذکر کرتی ہیں کہ میں نے اندر سے کمرے کے دروازے کو بند کیا ہوتا ہے تاکہ اونٹ اندر داخل نہ ہو جائے، لیکن اس کا منہ اندر کمرے میں ہوتا ہے اور حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے میں میری وائف کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جی صحن میں آرام ہو رہا تھا، اونٹ آ گیا، پھر کمرے میں چلے گئے اونٹ، پھر بھی جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا کہیں گے؟ اونٹ کا حملہ کرنا جیسے کہ ایک پہلے بھی کال آئی تھی، یہ آزمائش پہنچنے کی علامت ہوتی ہے، لیکن جو انہوں نے تفصیل بیان کی ہے اس میں آپ اپنے بچوں کی امی سے عرض کریں کہ وہ اپنے پردے کے معاملات پر غور کریں۔ اگر کہیں پر کوتاہی کا سلسلہ ہے تو اس میں کوتاہی نہ برتیں اور مکمل جو شریعت کے مطابق پردے کا حکم ہے اس پر جو وہ عمل کریں تاکہ کسی بھی طرح کے نقصان سے محفوظ رہیں گی۔ اس کے لیے میں آپ کو مدنی مشورہ پیش کروں گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہی پیاری کتاب ہے، یہ تمام ہی اسلامی بہنوں کے لیے بالخصوص ہے، پردے کے بارے میں سوال جواب۔ اسلامی بھائی بھی اس کو پڑھے، پردے کا معاملہ ظاہر ہے کہ دونوں کے ساتھ ہی ہے، کس کو کب کیا کرنا ہے، کس سے پردہ ہے کس سے نہیں ہے، اور جو فی زمانہ جو ہمارے معاشرتی طور پر اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں پردے کے اعتبار سے، امیر سنت نے سوالن جواباً ان پر بڑا ہی خوبصورت کلام تحریر کیا ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، اور اگر مکتبہ آپ کے قریب نہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کیجئے پردے کے بارے میں سوال جواب، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور بہتری کا سامان ہوگا۔ میری جس قدر ہیں بہنیں سبھی مدنی برقع پہنے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ اچھا اب یہ کہ سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے، ہم یہ بات معلوم کرنا چاہیں گے، اگر کوئی شخص خواب میں زیارت کرتا ہے، وہ ایک ہے نا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر چراغا ہو جاتا ہے، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خام زیارت کرنا بڑا ہی مبارک ہے، بلکہ ہر شخص کے اعتبار سے اس کی بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ علم بھی ہے، رزق میں وسعت بھی ہے، بیماریوں سے حفاظت بھی ہے، قرضے سے جو ہے وہ سبک دوشی بھی ہے، علم بھی ہے، اسی طرح دین بھی ہے، استقامت بھی ہے، یعنی جو بھی اچھائیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ چونکہ ایک بنیادی اصول جو بزرگوں نے بیان کیا ہے انبیاء کرام کے حوالے سے کہ جس نبی کی ذات میں جو وصف زیادہ نمایاں ہو تو اس کی تعبیر اس سے کی جاتی ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو تمام ہی اوصاف کے جامع تھے۔ تو اب کوئی بیمار دیکھے تو انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی، کوئی بے روزگار دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، اسی طرح اور بھی کوئی علم کا طلبگار ہے تو اللہ تبارک و تعالی علم عطا فرمائے گا۔ البتہ ایک دو بڑی ہی پیاری باتیں مزید میں عرض کرتا چلوں کہ جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خام زیارت کی تو اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی زیارت کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھے دیکھا خواب کے اندر تو اس نے حق دیکھا، مجھے کو دیکھا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شکل اختیار کر کے خواب میں آنے سے بھی شیطان کو روک رکھا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس نے خواب میں سرکار کی زیارت کی تو اس نے کسی اور چیز کو دیکھا، اس نے آقا ہی کو دیکھا، تو بڑی ہی برکتیں ہیں اس کی۔ البتہ یہ بات بھی ہے کہ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیسے کی جائے، یہ بھی ایک سوال کرتے ہیں عموماً لوگ۔ تو اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ تو ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی پکی محبت کو دل میں بسایا جائے۔ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے خیالات میں جو شخص گم رہے گا، ان کی سنتوں پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ خامے بھی زیارت ہوگی۔ اور وظیفے کی جہاں تک بات ہے تو درود پاک ایک ایسا پیارا وظیفہ ہے کہ جو شخص چاہے کہ میں اپنے خواب میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کروں تو اس نیت کے ساتھ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اسے ضرور زیارت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو درود پاک پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، وہ نا تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ مدنی چینل کے ناظرین اب ہمارے سلسلے کا وقت اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس طرح امیر علیہ سنت ہمارے باپا جانی چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرے خواب میں تمہارا مدنی